علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور وعلیکم السلام. میرا نام تنزیل احمد خان ہے اور میں لاسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا کمال. لاسٹ ایئر میڈیکل اسکول ہو, بڑی جوانی میں ڈاکٹر بن رہے ہو. ابھی تو آدھی داڑھی آئی ہے, آدھی رہی نہیں. وہ ہمارے خاندان کے اندر تھوڑی آتی ہے. اچھا, میں سمجھا آدھے ڈاکٹر بنے اس لیے آدھی داڑھی رکھی ہے. چلو حضور میں وقف نو کی بابار کے طریق میں بھی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. وقف کو آسن رنگ میں پورا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. کرنا بھی وقف ہے, صرف باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ فرمائیں گے. میڈیسن کر کے, ہاؤس جاب کر کے, ایکسپیرینس لے کے کوئی اسپیشلائز کرنے کا بھی ارادہ ہے کسی چیز میں؟ حضور آپ نے پچھلی ملاقات کے اندر کہا تھا کہ میں ریسرچ کے اندر رہوں, لیکن اگر آپ اچھا ریسرچ میں, اچھا اگر ریسرچ والا دماغ ہے تو بڑی اچھی بات ہے, پھر ریسرچ کریں. کس چیز کی ریسرچ کا شوق ہے؟ میں اس وقت نیورولوجی کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں جو برین ایکٹیویٹی کو تو میڈیسن کام کرنے کے بعد پھر آگے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے, ڈاکٹریٹ ریسرچ وغیرہ بھی کرنی ہے؟ جس طرح آپ فرمائیں گے. نہیں, آپ نے کیا فرمایا سوچا ہے؟ میں نے تو فرمانا کیا ہے, آپ فرمائیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے. میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ خط لکھوں گا اور پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آگے کیا کرنی ہے, رہنمائی مانگنی تھی میں نے. چلو ٹھیک ہے. اچھا چلو آپ پوچھتے کیا ہو. پیارے آقا نے جلسہ UK کے اختتامی خطاب میں مریضوں کے حقوق کے بارے میں بات کی تھی, تو میرا سوال یہ ہے کہ مریضوں کے حقوق کس طرح ایک احمدی ڈاکٹر ادا کر سکتا ہے, اور ایک احمدی ڈاکٹر اور غیر احمدی ڈاکٹر میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ دیکھو جی, غیر احمدی ڈاکٹر کو بھی خدمت کرنی چاہیے, مریض کو مریض سمجھنا چاہیے, اور احمدی ڈاکٹر کو بھی مریض کو مریض سمجھنا چاہیے. بحیثیت ڈاکٹر تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک احمدی مسلمان کا, ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ اپنے مریض کے علاج کرتے ہوئے مکمل انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے. اس پہ میں نے ایک پہلے کچھ عرصہ ہوا, کافی سال ہو گئے میرا خیال ہے, ایک خطبہ بھی دیا تھا. اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ احمدی ڈاکٹروں کو اپنے پرسکرپشن جب لکھتے ہیں, نسخہ لکھتے ہیں, اس میں ہو شافی لکھنا چاہیے کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یہ علاج کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کی وجہ سے ہی میں اس کے حکم سے اس مریض کا علاج کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا جو ہے وہ طلب کر رہا ہوں. میری دوائیوں میں اللہ تعالیٰ اثر رکھ دے, میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا رکھ دے. اور پھر اس کے بعد جو پرانے بزرگ ہمارے ڈاکٹر ہوتے تھے وہ پھر مریضوں کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے کہ جو جن مریضوں کو میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. تو ایک احمدی ڈاکٹر میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ جہاں وہ علاج کرتا ہے مریض کا, وہاں مکمل انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے, نہ کہ اپنے پروفیشن پہ ہیں. لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے, اور سجدوں میں اس کے لیے دعا بھی کرے اپنے مریضوں کے لیے. دوسرے, اچھے اخلاق ڈاکٹر کے ہونے چاہیے. جیسا بڑا مرضی مریض ہو, بڑا تنگ کرنے والا ہو, بار بار آ کے ڈاکٹر کو برا بھلا کہنے والا ہو, تب بھی جس طرح اس وقت آپ مسکرا رہے ہیں نا میرے سامنے, اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کو ملیں اور دیکھیں اور ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو مریض کی آدھی بیماری جو ہے ڈاکٹر کی مسکراہٹ دیکھ کے دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر غور سے اور توجہ سے سنیں اور اس کا علاج کریں. ایک بیماری یہ ڈاکٹروں کی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بس میں نے جو کہہ دیا یہ حرف آخر ہے اور میں مزید نہیں دیکھوں گا, اور مریض کی بات سننا ہی نہیں چاہتے, اور اپنی مرضی سے جلدی, جو اگر سرجن ہے تو چھری چلانے کی تیزی کرتا ہے, کہیں میں کٹوں. اگر وہ سرجن نہیں ہے, ڈاکٹر ہے, GP ہے, تو وہ کہتا ہے بس میں نے دوائیاں دے دی اسی پہ کھاؤ, اگر سرجری کی ضرورت بھی ہے تو کوئی ضرورت نہیں. تو یہ پھر یہ کہ غور سے دیکھتے نہیں. تو اس کے لیے بھی دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی توفیق دے اور میری عقل کو اتنا بڑھائے کہ میں مریض کی صحیح تشخیص بھی کر سکوں, اور جو تشخیص ہو اس میں شفا بھی رکھ دے پھر اللہ تعالیٰ. تو خوش اخلاقی جو ہے وہ آدھے مرض کو دور کر دیتی ہے, اس لیے احمدی ڈاکٹر کو ہمیشہ خوش اخلاق رہنا چاہیے.
مریض کے ساتھ. بس ان 2 باتوں کو اختیار کر لیں تو آپ کامیاب ڈاکٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ حضور.